بھارت کے یک طرفہ اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، کشمیری عوام کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام، کہا بھارت نے کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کیے۔ مقصد کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرنا تھا۔ بھارت کے غیر قانونی اقدامات کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام مسلسل بھارتی مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان ہر عالمی فورم پر کشمیر کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم استحصال کشمیر پر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، آزادی کی جدوجہد میں شہداء کے خاندانوں کو صبر و استقامت کے لیے بھی سلام پیش کیا گیا۔ کہا 5 اگست 2019 کا دن کشمیریوں کی شناخت پر حملہ تھا جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل افریدی نے کہا یوم استحصال کشمیر ظلم، جبر اور بنیادی حقوق کی پامالی کی یاد دلاتا ہے۔ 5 اگست 2019 کا بھارتی اقدام عالمی قوانین اور انسانی حقوق کے خلاف تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ تمہارے ساتھ تھے اور ساتھ ہم رہیں گے، کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ مکمل وابستگی اور یکجہتی کی عکاسی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ISPR نے نیا نغمہ آزادی جاری کر دیا۔ یوم استحصال کشمیر پر گورنر ہاؤس پشاور سے ریلی نکالی گئی۔ قیادت گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کی۔ ریلی میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت، شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ گورنر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کشمیر کے لیے بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ کراچی پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک یوم استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی۔ صوبائی وزیر سعید غنی، سندھ کابینہ کے اراکین، کمشنر کراچی شریک ہوئے۔ طلباء اور طالبات سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ مشرق وسطیٰ میں پھر امن کی امید روشن، امریکہ، ایران اور عمان آج آبنائے ہرمز سے متعلق عبوری معاہدے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیس کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق معاہدے تک پہنچنے کے لیے عمان، قطر، پاکستان اور سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا۔ مجوزہ معاہدہ 60 روز کے لیے ہوگا۔ آبنائے ہرمز میں داخلے کے لیے تجارتی جہاز ایران کے سمندری راستے کا استعمال کریں گے۔ آبنائے ہرمز سے نکلنے والے جہاز عمان کے سمندری راستے سے گزریں گے۔ عبوری معاہدے کی مدت کے دوران تجارتی جہازوں سے کسی قسم کا ٹول ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ معاہدے کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ بندی کو مضبوط بنانا ہے۔ اس سے جوہری پروگرام پر دوبارہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں اس فریم ورک سے اصولی اتفاق کیا تھا۔ ایران کی اعلیٰ قیادت نے منگل کے روز اس کی منظوری کا عمل مکمل کر لیا۔ آبنائے ہرمز بہت جلد کھل جائے گی۔ آبنائے ہرمز نہ کھلی تو ایران کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت ایران کے ساتھ بہت اچھے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، بولے امریکہ ایران پر ایک بڑا فوجی حملہ کرنے والا تھا، تہران نے ہم سے مذاکرات کی درخواست کی۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی ضمانت شامل ہوگی۔ اگر تہران معاہدہ نہیں کرتا تو صورتحال اس کے لیے بہت خراب ہوگی۔ ڈیموکریٹس کی پالیسیاں امریکہ کو تباہ کر دیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امید ہے ایران کے ساتھ جلد آبنائے ہرمز سے متعلق معاہدہ ہو جائے گا۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ آج یا کل ڈیل ہونے کا امکان ہے۔ کہا آبنائے ہرمز کھلنے سے توانائی کی قیمتوں میں استحکام آئے گا۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق اسماعیل بقائی کہتے ہیں آبنائے ہرمز پر مذاکرات تکنیکی اور سیاسی طور پر مثبت رہے۔ مذاکرات کا مقصد بحری جہازوں کی محفوظ واپسی کے راستوں کا تعین کرنا ہے۔ حتمی نتائج معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے بعد جاری کیے جائیں گے۔ امریکہ کا آبنائے ہرمز کا جنوبی راستہ کھلا ہونے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کا عمل جاری ہے۔ جنوبی بحری راستہ تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے محفوظ ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران امریکی افواج نے 1000 سے زائد بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزارا۔ ایران کی بلا جواز جارحیت کے باوجود امریکی فوج نے یہ کام سر انجام دیا۔
یمنی بندرگاہ کے قریب بھارت کے کارگو جہاز پر حملہ. ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ حدیدہ بندرگاہ کے قریب بحیرہ عرب میں ہوا. پروجیکٹائل لگنے سے بھارتی جہاز ڈوب گیا. یمنی کوسٹ گارڈ نے جہاز میں سوار تمام 14 افراد کو بچا لیا. حوثیوں نے بھارتی جہاز کو دھماکہ خیز کشتی سے نشانہ بنایا. ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو اسلحے کی کمی کا سامنا. امریکہ نے ایران جنگ میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا پورا ذخیرہ استعمال کر لیا. برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکہ اپنے ذخیرے کے تقریباً نصف ٹوماہاک کروز میزائل بھی استعمال کر چکا ہے، جبکہ امریکی فوج ضرورت پڑنے پر دنیا بھر میں موجود اپنے ذخائر سے اسلحہ منتقل کر کے کمی پوری کر رہی ہے. وائٹ ہاؤس نے اسلحہ ذخائر میں کمی کی خبروں کو مسترد کر دیا. کہا امریکہ کے پاس دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ اسلحہ موجود ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان واشنگٹن میں ازداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور. اعلامیے کے مطابق دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے دونوں ممالک کے عزم کا اعادہ کیا گیا. دہشت گردی کے خلاف تعاون کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ، بارڈر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور دہشت گردوں کی معاونت اور سہولت کاری کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے اقدامات پر گفتگو. دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا. امریکی وفد کی قیادت انسداد دہشت گردی کے لیے امریکی کوآرڈینیٹر نے کی. پاکستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے اسپیشل سیکریٹری نبیل منیر نے کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا NDMA ہیڈ کوارٹرز میں قائم نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ. مانسون سیزن کے دوران آفات سے نمٹنے کی تیاریوں اور مربوط امدادی اقدامات کے انتظامات پر بریفنگ دی گئی. چیئرمین NDMA نے NEOC کے آپریشنل صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے چلنے والے رسپانس میکانزم بارے آگاہ کیا گیا، جبکہ چیئرمین NDMA کی مانسون کی موجودہ صورتحال اور کثیر الجہتی خطرات کی نگرانی کے نظام پر تفصیلی بریفنگ. فیلڈ مارشل نے NDMA کی قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ صلاحیتوں کو سراہا. بروقت تیاری، اداروں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی اور فوری رد عمل کی ضرورت پر زور دیا. فیلڈ مارشل نے انسانی جانوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیا. سید عاصم منیر نے کہا مسلح افواج ریلیف، ریسکیو اور بحالی کے کاموں میں مدد کے لیے تیار ہیں. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے صدر کی وفد کے ہمراہ ملاقات. پنجاب میں جائکا کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. عوامی ترجیحاتی شعبوں میں اشتراکی کار کے امکانات کا جائزہ لیا گیا. فیصل آباد میں واٹر سپلائی پروجیکٹس پر جلد پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے والے پروجیکٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. مریم نواز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا پنجاب میں ترقی کے لیے جائکا کے اشتراکی کار کو سراہتے ہیں. واٹر سپلائی، صحت، تعلیم، غذائیت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جائکا کا مسلسل تعاون قابل تحسین امر ہے. صاف پانی، صنفی مساوات، معیاری تعلیم، اچھی صحت اور مناسب غذائی ضروریات کے ہدف کے لیے جائکا کے ساتھ شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں.